إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، جنہوں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے علماء پر، امت کے شہداء پر، خطباء پر، واعظین اور مبلغین اور مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، عید سے قبل ایک موضوع مستقل آپ کے سامنے چل رہا تھا، اسی موضوع کے حوالے سے آج یا ہو سکتا ہے اگلے جمعے کے اندر اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ نئے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ہم نے
جنت کی بہت سی نعمتوں کو آپ کے سامنے رکھا، ان کے گھروں کو رکھا، جنت کے موسم کو رکھا، جنت کے کھانے کو رکھا، جنت کے پینے کو رکھا۔ ایک دو ایسی باتیں ہیں جس حوالے سے جب بھی جنت کی نعمت کا بیان کیا جائے تو بعض اعتراض کرنے والے بڑی لغو گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھو جی مولوی کا خواب جنت کے بارے میں، دیکھو جی اس مولوی کی خواہش حور کے بارے میں، دیکھو جی ان کے افکار و نظریات۔ یہ اتنی سطحی، غلط اور نکمی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے بعض سیکولر لبرل لوگ، انکار حدیث کرنے والے ایسے ہیں جو جنت کی نعمتوں کے بیان کے اوپر اپنا یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، جی انسان کو اللہ کی عبادت جنت کی خاطر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بھی کرنی چاہیے، لیکن کیا اللہ رب العزت خود نے کلام حمید میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا؟ کس وجہ سے کیا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کے لیے محنت کرنا نبی کریم اور صحابہ سے ثابت ہے، صرف جنت کے حصول کے لیے۔ اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے محنت کرنا، عبادت کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ کیسا آرگیومنٹ ہے جناب؟ مولوی صاحب حور کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت خود ان حوروں کا پے در پہ آیات میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو مرغوب چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ ویسے تو جنوں انس کی مرغوب چیزیں، کھانا پینا، رہائش، کپڑے، لباس، موسم، ہر چیز مرد و عورت کے لیے، لیکن حور کا تذکرہ کلام حمید میں جتنی تفصیل سے ہے، اگر آپ ان آیتوں پہ نظر دوڑائیں تو یہ سارا آرگیومنٹ صاف پتہ لگ جائے گا، ان لوگوں کا قرآن پاک کا مطالعہ ہی نہیں۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، جس نغمے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ان کے استقبال کے لیے ایک نغمہ گنگنائیں گی، اور وہ نغمہ بڑا طویل ہے بعض روایات میں۔ مختصر اس کے الفاظ اور مفہوم یہ ہے، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم تمہارا استقبال کرنے والی ہیں، آج جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے اوپر کبھی غم نہیں ہوگا، ہم تمہارے بیویوں جیسی نہیں جو تم سے لڑیں، ہم تمہاری بیویوں دنیا والی بیویوں جیسی نہیں جو تم سے ناراض ہو جائیں، ہم ہمیشہ تمہیں خوش رکھیں گی اور تم سے خوش رہیں گی۔ اس طرح حوریں جنتیوں کا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ان کا استقبال کریں گی۔ اور احادیث میں ان کے حسن کے بارے میں کیا تفصیلات موجود ہیں، یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے، صرف چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لو اطلعت احداہن، اگر ان میں سے ایک، لو اطلعت، اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے الفاظ بھی کتنے عمدہ بیان کروائے ہیں۔ لو اطلعت، اگر ان میں سے ایک بھی آسمان دنیا پر طلوع ہو جائے، لطمست الشمس، سورج کو گرہن لگ جائے، اتنی روشن، اتنی خوبصورت، یہ تو اس کا چہرہ ہے، اور اس نے جو لباس پہنا ہوگا، اس لباس کا ایک ادنا جز رومال ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، اگر وہ دوپٹہ زمین پہ آ جائے، زمین کے سارے خزانے کتنے ہیں؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، یاقوت، موتی، پوری زمین کے اندر تانبا، لوہا، جتنے خزانے ہیں جمع ہو جائیں، ایک رومال کی قدر و قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی آنکھوں کے لیے، بندہ مومن وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں کو دنیا میں محارم سے محفوظ رکھا، ان لوگوں کے لیے فیہن خیرات حسان، دنیا میں نیکیاں کرتے ہو، نیک سیرت رہتے ہو، آؤ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نیکی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لم یطمثہن انس، اللہ کہہ رہا ہے ان کو نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کبھی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ کیا مطلب؟
یہ بہت بڑی عظمت کی آیت ہے. اللہ رب العزت کتنی عمدہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جنوں انس دو ہی مخلوقات ہیں، نفس والی، خواہش والی. یہ ایسی حوریں ہوں گی کہ خواہش نفسانی میں مبتلا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا. حور مقصورات فی الخیام. یہ کیسی حوریں ہوں گی؟ یہ ایسے ایسے خیموں میں ہوں گی، اور ان خیموں میں سے ایک کا تذکرہ پہلے بھی کیا کہ ایک پورے کا پورا گھر زمرد کا بنا ہوگا، 70 کمرے یاقوت کے بنے ہوں گے، یاقوت کے ہر کمرے کے اندر 70 خوبصورت مزید گھر ہوں گے، ہر گھر کے اندر 70 دسترخوان پڑے ہوں گے، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے، اور یہ اس کی حور اور جنتی کے ایک وقت کا کھانا ہوگا. اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے حوروں کی اسی طرح مثال دی ہے، کأنہن وعندہم قاصرات الطرف. اللہ تعالیٰ عجیب و غریب کتنی عمدگی سے آپ کے اور میرے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اور سننے والے کہتے ہیں یہ دیکھو جی مولوی کا خواب دیکھو، مولوی کے ارادے دیکھو، مولوی کی باتیں سنو. یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں. وہاں پہ نظریں جھکائی ہوئی بیویاں ہیں، کأنہن بیض مکنون. اللہ رب العزت نے یہ جو آیت پڑھی ہے، جو کلام کیا ہے، انڈے کے اوپر انڈا چھیلو، ایک ہلکی سی لیر ہوتی ہے، ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، جھلی. اللہ رب العزت اس جھلی کے ساتھ اس حور کی سکن کی جلد کی مثال دے رہا ہے. اتنی نرم و نازک، اتنی نرم و نازک ہوگی کہ جب انڈا کھولتے ہو جس طرح کی جھلی ہوگی اس سے بھی نرم و نازک جلد ہے. ایسی ہے پنڈلی سے اگر کپڑا اٹھا لے باہر سے ہڈی کا گودا تک دیکھ سکتے ہو، اتنی نرم و نازک اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے تیار کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو چھپا ہوا موتی کا ہے، کبھی یاقوت اور مرجان کا ہے، عروبن اترابا کا ہے. لیکن ان سب آیتوں کو ایک طرف رکھیے، صرف ایک آیت کے اوپر غور کیجیے. آج جو نعمتوں والا ہوتا ہے، جو مال و دولت والا ہوتا ہے، اور ہو بھی صحیح، ہو بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ کے احکامات کا پابند ہو، بیٹی کی عظمت کا پتہ ہو، بیٹی کے حقوق کا پتہ ہو، وہ اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرتا ہے، کس طرح ناز و نام میں پالتا ہے، کس طرح بیٹی کے منہ سے لفظ نکلتا ہے، باپ کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے اس نے چلے جانا ہے. جو شریعت کے ماننے والے ہیں، جو شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کو زیادہ بیٹے سے افضلیت دی جائے، لیکن شریعت کو سمجھنے والے ہمیشہ بیٹیوں سے اس لیے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے انہوں نے چلے جانا ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں چند دن کی مہمان ہے، بیٹے نے تو ساری زندگی پاس رہنا ہے، اس نے تو ہمیشہ ہماری جائیداد میں سے لینا ہے. بیٹیوں کو اس لیے زیادہ شریعت پہ چلنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو زیادہ محبت دی. اٹھ کے جب باتیں اٹھ جاتے، استقبال کرتے، ماتھا چومتے. میں کہتا ہوں ایک عام دولت مند، ایک عام کریم بندہ، سخی بندہ اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کرتا ہے، بہت عمدہ. ایک تربیت آپ کرتے ہیں، ایک تربیت میں، ایک صحابہ، ہم ان کے شرشیر نے، ایک نبی کریم کی تربیت ہے کہ نبی کریم کے زیر سایہ پرورش پا رہی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے لیے جو انتظام کیا ہے اس کی ساری اضافتیں اللہ نے اپنی طرف کی ہیں. کیا کہا ہے؟ انا انشأناہن انشاء. ایک تربیت تم کرنے والے ہو، ایک تمہارے لیے حوروں اور عورتوں کو تمہارا رب سجانے والا ہے. کس طرح؟ انا انشأناہن انشاء.
ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے اپنے رحم و کرم کے ساتھ ہم نے اپنے سامنے ان کی پرورش کی ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اللہ جس کی پرورش کر رہا ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام نعمتوں کو اسی لیے بیان کر رہا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، ہم ہیں ان کی پرورش کرنے والے. تمہیں کیا پتا تمہاری نظروں کی ٹھنڈک کے لیے تمہارے رب نے کیا کیا انتظامات کیے ہوئے. اللہ کی قسم انتظام ایسا ہوگا، انسان جنت میں پہلی حور کو دیکھے گا، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے حسن میں کھو جائے گا، اس کے ساتھ مصروف ہو جائے گا. ایک عرصہ گزر جائے گا، آنکھ اٹھائے گا، ایک اور نعمت، ایک اور حور، کہے گا یہ تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کی طرف متوجہ ہوگا. حدیث میں آتا تیسری کی طرف، چوتھی کی طرف 3-4 مرتبہ متوجہ ہوگا. چوتھی یا پانچویں سے پوچھے گا مجھے لگتا ہے کچھ وقت زیادہ گزر گیا ہے. کہے گی کتنا وقت گزرا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں، کچھ پہر گزر گئے ہوں گے. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حور جواب میں کہے گی سرتاج، آقا، مالک، آپ نے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 برس گزار دیے اور آپ کہہ رہے ہیں چند لمحوں کا وقت ہوا. یہ وہ جنت ہے جہاں پہ ایک حور کے ساتھ تعلق بھی 70 برس کا ہوگا. صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد انسان 70 برس، پوری زندگی، یہ کیا زندگی ہے؟ پوری زندگی خواہشات، آلودگیوں کے ساتھ بری بھی ہو، انسان 70 برس دور حاضر کے اندر اپنے ہوش و حواس میں نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہاں پہ ایک وقت کی ملاقات کا انتظام اس پوری زندگی سے زیادہ اللہ رب العزت نے رکھا. اور یہ کہنا کہ ہم جنت کی نعمتوں کے لیے سٹرگل نہ کریں، مولوی یہ نعمتیں بیان نہ کریں، اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. ہاں یہ بات حقیقت ہے، اللہ کی قسم بڑے شرف کی بات ہے، بہت فضل کی بات ہوتی ہے. آپ اپنے اوپر، میرے اوپر رکھ کے سوچیے، ہمارا کوئی لیڈر ہو، کوئی امام ہو، کوئی قائد ہو، انسان کو اس سے دلی وابستگی، محبت ہو جاتی ہے. مومنوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہی خلوص دل سے اگر ہو تو عرش کا سایہ بھی مل جاتا ہے، روشنی کے ممبر بھی مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہے، امام سے محبت ہوتی ہے، لیکن حقیقت بتلائیے جو محبت اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں تابعین کی رکھی ہے، کیا لیڈر اور امام کی ہو سکتی ہے؟ جو صحابہ کی رکھی ہے کیا لیڈر اور امام کی ہو سکتی ہے؟ صحابہ میں سے جو خلفائے راشدین حسن و حسین امیر معاویہ کی رکھی ہے دیگر صحابہ کی ہو سکتی ہے؟ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہوگی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات، اس کی زیارت پے در پے ہوگی. جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا، اسلاف کہا کرتے تھے جنت کی باقی نعمتیں تو ایک طرف، جنت کی ایک نعمت ہمیں عبادت پہ مجبور کرتی ہے کہ جس کے کہنے پہ عبادت کرتے ہیں، جس کے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، جس کے کہے کا لباس پہنتے ہیں، جس کے کہے کا سنے کا حلیہ بناتے ہیں، جس کے مطابق اپنی داڑھی کو رکھتے ہیں، اس نبی کے ساتھ جنت میں ملاقات ہوگی. اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، جنتی جب چاہے گا، جب اس کا دل کیا، آقا دو جہاں کی زیارت کر لی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جنت کی نعمتوں کے حوالے سے اور بھی بہت سی طویل باتیں، لیکن اسی پہ اکتفا کروں گا. یہ وہ لمحہ ہے جس وقت جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جہنمیوں کا فیصلہ جہنم کے حوالے سے کر دیا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ یہ حالات و واقعات سمجھنا سننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس احوال کا معلوم ہونا چاہیے. جیسے بندہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا پیش آتا ہے اس حوالے سے تفصیلی آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی طرح بندہ مومن کے ساتھ. ہاں کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے جو ابھی جنت میں آنے سے رہ جائیں گے. کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. یا
قرآن کی آیت کے مطابق سب سے پہلے جو گروہ ان جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اصحاب اعراف کا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے ابتدائی پاسنگ مارکس کیا رکھے ہیں؟ 50.000 ایک بھی اگر نمبر آ جائے، 50 کے ساتھ جتنے مرضی صفر لگے ہوں، آخر میں ایک بھی لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ پہلے حلے میں میدان تولا، رائی برابر بھی نیکی بڑھ گئی، برابری سے نیچے ذرا سا بھی پلڑا ہو گیا، جنت میں بندہ داخل ہو گیا۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کا پلڑا برابر ہو گیا، 50.000 کے آگے ایک نہیں لگا، 50% نیکیاں 50% برائیاں، ان کا معاملہ معلق ہو جائے گا۔ دیگر جنتیوں کا حساب ہو رہا ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب یہ اصحاب اعراف ہیں، ڈر رہے ہیں ہمارا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، آدھی زندگی برائیوں میں ہے، آدھی اچھائیوں میں ہے۔ یاد رکھیے جس کی آدھی زندگی برائیوں اور اچھائیوں میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے زندگی میں گناہ زیادہ کیے ہیں۔ وجہ گناہ تو ختم ہو جاتے ہیں، گناہ تو مٹ جاتے ہیں، گناہ تو ابھی رمضان آیا توبہ کی معاف ہو گئے، 5 نمازوں کے ساتھ 5 نمازیں ملائی معاف ہو گئے، پچھلے جمعے کے ساتھ یہ جمعہ پڑا معاف ہو گئے، رمضان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے معاف ہو گئے، عمرے کے بعد عمرہ کیا، درمیانی گناہ معاف ہو ہی جا رہے ہیں۔ پھر بھی 50% رزلٹ کا مطلب خود سوچئے کیا ہوتا ہے۔ 50% کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بندہ بہت خطا کار ہے، اتنے گناہ معاف کروانے کے باوجود نیکی تو مٹتی نہیں، بچپن میں بھی کی لکھی ہوئی، جوانی میں بھی کی لکھی ہوئی، بڑھاپے میں بھی کی لکھی ہوئی، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں مٹاتا، درج ہیں، لیکن گناہ اتنے ہیں کہ اتنی معافی تلافی کے باوجود نیکیوں کے برابر ہیں۔ اب یہ بندے ڈر رہے ہوں گے اللہ کے ساتھ، جنت کی طرف دیکھیں گے خواہش کریں گے اللہ کاش اس میں ڈال دے، جہنم کی طرف دیکھیں گے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس میں داخل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت یہ حساب کتاب فارغ کر دینے کے بعد، ان کو انتظار کرا دینے کے بعد، اس 50,000 سال کے دن کے اختتام کے اوپر ان سے راضی ہو جائے گا، کہے گا یہ اللہ کی سنت ہے، 50% رزلٹ بھی آ گیا، بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ اپنی رحمت اور فضل سے آج تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، 50% لے کے آئے ہو، جاؤ تمہیں پھر بھی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ پہلے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ابھی بھی جہنم میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو جنت میں ڈالنا مقصود ہے، چگلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، حق مارنے والے، لیکن ان کی ایک صفت یاد رکھیے، جہنم سے کبھی کوئی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا اگر اس نے شرک کیا ہو۔ شرک کر کے بندہ یہ سوچے جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اللہ کی قسم یہ اللہ کی نہ سنت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ہی شرط ہے جنت میں جانے کی، ایک ہی، کہ اعمال کو شرک سے پاک کر لو، غیر اللہ کے لیے عمل نہیں ہونا چاہیے، اعمال میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بس پھر بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اصحاب اعراف کے بعد اولیاء آئیں گے، صدیق آئیں گے، شہید آئیں گے، حفاظ آئیں گے، ہر امت کے صحابی آئیں گے، ہر امت کے شہداء آئیں گے۔ اللہ فلاں میرا ساتھی میرے ساتھ دنیا میں تو ہوتا تھا، آج جنت میں نظر نہیں آ رہا، کیا چاہتا ہے؟ اللہ بڑا نیک تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے تو نے پکڑ لیا، اگر جہنم سے آزاد کر دے تیری خزانے میں کیا کمی آ جائے گی؟ تو چاہتا ہے، سفارش کرتا ہے، ہاں کرتا ہوں اللہ، جا اس فلاں ابن فلاں کو جہنم سے نکال لایا جائے۔ اس کے دوست کی سفارش اس کے کام آ گئی، نیکی کی دوستی، نیکی کی دوستی اللہ کی قسم قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے، برے کی دوستی قیامت کے دن بھی کام نہیں آنے والی۔ حافظ کھڑے ہوں گے، اللہ سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، ساری زندگی سینے میں تیرا کلام رکھا ہے، میرے بابا جان، میری بہن، میری فلاں بیٹی جنت میں نظر نہیں آ رہی، کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہوں، باپ سے ملاقات کروا، بیٹے سے ملاقات کروا، استاد سے ملاقات کروا، بھائی سے ملاقات کروا۔ ایک ایک حافظ کھڑا ہوگا، کتنے کتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکلوا لے گا، ایک ایک شہید کھڑا ہوگا، کتنے ایک ایک بچہ جو کم سنی اور بلوغت سے قبل فوت ہو گیا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ دنیا میں تو نے زندگی نہیں دی،
باپ کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، باپ کو جہنم سے نکال کے لائے، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا اچھا بچے باپ کو دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ فلاں ابن فلاں کو جہنم سے نکال لایا جائے۔ یہ صحیح آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں، جب اولیاء، شہداء، صدیق، حفاظ، یہ طویل موضوع ہے، یہ سب سفارش کر چکیں گے، انبیاء کی باری شروع ہو جائے گی۔ انبیاء، اور سب سے زیادہ تعداد میں جہنم سے آزاد کروانے والے انبیاء ہوں گے۔ ہر نبی آئے گا، اللہ میری امت میں سے تو نے وعدہ کیا جس نے شرک نہیں کیا جنت میں داخل کرے گا، آج غیر مشرک کو جہنم سے نکال دے۔ آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، یہ انبیاء اپنی امت کے بڑے بڑے گروہوں کو جہنم سے آزاد کروا لیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کیسا اکرام کرے گا، پہلے اکرام، ہر لمحے پہ اکرام۔ وہ نبی جو ہر وقت اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، آج اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے گا، اللہ کو کہیں گے، اللہ ایسی حمد بیان کریں گے، طویل حدیث ہے، جیسی حمد جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے، جیسی حمد حساب کتاب کو شروع کرنے کے لیے کی، ویسی حمد اللہ کی بیان کریں گے، اور اس سے بھی عمدہ اللہ کو کہیں گے، اللہ میری امت خطا کار تھی، میری امت سیاکار تھی، میری امت یہ تھی، لیکن میری امت کا ایک طبقہ جتنا مرضی بڑا گناہگار تھا، اس نے کبھی تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھا ٹھہرایا۔ اللہ تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں، جن لوگوں نے کبھی میری امت میں تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کو آزاد کر دے۔ اللہ رب العزت ایک بہت بڑی تعداد جہنم میں سے امت محمدیہ کی آزاد کرے گا۔ پھر نبی کریم سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ جن کے اوپر تیرا غصہ ٹھنڈا کر دے، اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، اللہ اپنا غصہ میری امتیوں کے اوپر ٹھنڈا کر دے، جنہوں نے شرک نہیں کیا اور کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے ان کو بھی آزاد کر دے۔ اللہ ایک بہت بڑا طبقہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 یا 4 مرتبہ نبی کریم مختلف الفاظوں کے ساتھ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، آخری سفارش میں چند لوگ آزاد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچ جائے گا، وہ کہیں گے لگتا ہے میری امت میں سے جن لوگوں نے آزاد ہونا تھا وہ آزاد ہو گئے، اب مجھے لگتا ہے جہنم میں سے کوئی شخص نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت میرا اور تمہارا رب اعلان کرے گا، جو بندوں سے ان کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، کہے گا حفاظ سفارش کر چکے، شہید اولیاء سفارش کر چکے، انبیاء رسول اللہ سفارش کر چکے، حضرت محمد الرسول اللہ سفارش کر چکے، لیکن ابھی وہ باقی ہے جس کے سامنے یہ سفارشیں کر رہے تھے، ابھی اس کی رحمت باقی ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اللہ رب العزت جہنم میں سے ان جہنمیوں کو بھی آزاد کر دے گا جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی تو نہ کی ہوگی لیکن نیکی کا خیال سوچا ہوگا، کیونکہ نیکی کا خیال بھی اللہ رب العزت نیکی لکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ رحمت کے باب ہیں جن کو علماء واعظین پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں، نہیں یہ لمحات، یہ موقع جہنم میں جانے کے بعد ہیں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہیں، سفارشیوں اعراف کے دور کے ادوار کے بعد ہیں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے یہ جہنمی اتنی مرتبہ جل چکے ہوں گے، ان کی جلدیں سڑ چکی ہوں گی، اللہ رب العزت ان کو ایک نہر حیات میں غوطہ دلوائے گا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، عذاب دے کے چاہے راضی ہو چاہے بغیر عذاب کے راضی ہو، پھر اللہ کی رحمت دیدنی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان کے جسم ایسے کونپلوں کی طرح پھوٹنا شروع کر دیں گے، نئی جلدیں، خوشنما لباس، خوشنما جلدیں ایسے پھوٹیں گی، کس طرح؟ جس طرح تم موسم بہار میں انگور کے خوشوں کو پھوٹتا ہوا دیکھتے ہو کہ برسی ہوتی ہے، چند دنوں کے بعد خوبصورت میٹھے رس بھرے انگور بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہر حیات کے اندر سے جب اللہ غوطہ دلوائے گا، یہ کونپنوں کی طرح ان کے جسم پھوٹیں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ کیا ہو؟ ساری زندگی نیکی نہیں کی،
जहन्नुम से आजाद हो गए। किस वजह से? कभी बैठे हुए सोचा था कि मैं नेकी करूंगा, लेकिन वही शर्त वही है, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की जात के साथ कभी शिरक नहीं किया होगा। फिर इसके बाद सही हदीस के अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, सही हदीस के, इन लोगों के जहन्नुम से निकल जाने के बाद जहन्नुम से कोई बंदा आजाद नहीं होगा मगर एक को अल्लाह ने अभी जहन्नुम में रखा हो, सिर्फ एक के। और हदीस में उसकी सिफत के साथ नेकी का तज़किरा नहीं है, ना नेकी का ख्याल मौजूद है, उसकी सिर्फ एक सिफत बयान की है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नुम में से उस आखिरी जहन्नुमी को भी निकाल लेगा, जिसके बाद जहन्नुम से कभी कोई नहीं निकलेगा। उस बंदे की सिफत भी क्या होगी? उस बंदे ने सिर्फ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा। निकलेगा कबीला जुहैना का होगा। हदीस में जुहैना कबीले का जिक्र भी मौजूद है। एड़ियों के बल घिसटता हुआ, कोनियों के बल घिसटता हुआ जहन्नुम से बाहर आएगा आसमान की तरफ। वो भी तब भी जन्नत में जाके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिमत उलूव है, ऊपर देख के कहेगा अल्लाह हजारों बरस पता नहीं कितने अहकाब जहन्नुम में मुझे चलाया, तेरा शुक्र है तूने बिलाखिर मुझे आजाद कर दिया। मैं देख रहा हूं कोई साया नहीं, जहन्नुम से आजाद कर दिया, तू अरहमुर राहिमीन है, तू इतना रहम करने वाला, मुझे साया तो दे, फलां सामने दरख्त है उस दरख्त के नीचे तक तो पहुंचा दे। अल्लाह ताला उसको नई जिल्द अता करेंगे, जिस्म की तरतीब देंगे, आदा को दुरुस्त करके कहेंगे जा फलां दरख्त के नीचे बैठ जा जिसका तूने तकादा किया, लेकिन मुझसे एक वादा कर, तू मेरा बड़ा गुस्ताख बंदा है, तू तो कायनात का सबसे ज्यादा गुस्ताख है जिसको मैंने जन्नत में दाखिल करना, तेरे से बड़ा गुस्ताख कोई था ही नहीं जिसने मेरी मानी कोई नहीं, लेकिन तुझसे राजी होकर तुझे आजाद करता हूं, वादा कर, और कोई चीज तलब नहीं करेगा। बंदा कहेगा अल्लाह तेरे से कमिटमेंट है, उस दरख्त के नीचे ले जा, और नहीं मांगता। सही हदीस के अल्फाज। कुछ अर्सा गुजरेगा, अल्लाह को पुकारना शुरू कर देगा, या रब या रब। अल्लाह कहेगा क्या कहता है? जहन्नुम से निकाल दिया, फिर पुकारना शुरू कर दिया, दरख्त का साया दे दिया। रब तू इतना बड़ा है, सामने वाला दरख्त थोड़ा बड़ा लंबा है, उसका साया ज्यादा है, इसका साया छोटा है, मैं थक जाता हूं। ये मफहूमन आपके सामने बयान कर रहा हूं, चहलकदमी करता हूं, साया खत्म हो जाता है, बड़े दरख्त के नीचे ले जाओ, साया ज्यादा हो, वादा करता है दोबारा नहीं मांगेगा, आखिरी बात बस उस दरख्त के नीचे ले जा, फिर नहीं मांगता। सही हदीस के अल्फाज हैं, कुछ अर्सा गुजरेगा फिर कहेगा या रब, एक इल्तिजा है। क्या बात है? वो जो सामने जन्नत के सामने दरख्त लगा हुआ है, 4 5 6 दफा दुआ करके जन्नत के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाएगा। ये जन्नत के सामने जो दरख्त लगा है, बस इसके नीचे ले जाओ, बस इसके बाद नहीं मांगता। जब जन्नत के दरख्त के सामने पहुंच जाएगा, उसके नीचे एक अरसा गुजर जाएगा। सही हदीस के अल्फाज है, एक दिन अल्लाह को पुकारना शुरू कर देगा, या रब, हाँ जी, जहन्नुम से निकाला, दरख्त बड़े से बड़े बड़े जन्नत के दरवाजे पे आ चुका, अब क्या चाहता है? अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे ले आया है, चंद कदम पे जन्नत है, क्यों नहीं दाखिल करता? जो सहाबी हैं जब हदीस बयान कर रहे हैं हंसना शुरू कर देते हैं, उनकी दाढ़ें नमूदार हो जाती हैं। साहबा से कहते हैं पूछते क्यों नहीं, क्यों हंस रहा हूं? साहबा पूछते क्यों हंस रहे हैं? कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये रिवायत बयान कर रहे थे मुस्कुरा रहे थे कि अल्लाह का इतना नाफरमान बंदा अल्लाह से किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, तेरी रहमत में क्या कमी है, जन्नत में दाखिल कर दे, तू अरहमुर राहिमीन है, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त ऐलान करेंगे, इस ऐलान के ऊपर गौर करने की जरूरत है। जा मेरे सबसे ज्यादा गुस्ताख बंदे, जिसको दुनिया के अंदर, जिसने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेरी नाफरमानी की और जिसको मैंने जहन्नुम से सबसे आखिर में निकाला, जन्नत मैं तुझे देता हूं, यकदम ऐलान होगा, तेरी जन्नत पता है तुझे कितनी है? कितनी है यार? अब जा जमीनों आसमान की पैमाइश कर ले। साइंस के तालिब इल्म जो जमीनों आसमान की पैमाइश को जानते हैं, उनको पता है इस बात का मतलब क्या है। हजार हा नूरी सालों के फासले पे सितारे, अरब हा अरब, खरब हा खरब, 1 अरब 20 लाख साल अगर रोशनी ट्रेवल करती रहे, दूरबीन ने सिर्फ आज तक वो सितारा देखा है,
لاسٹ ستارہ جو دوربین کی آنکھ دیکھ سکی، 1 ارب 20 لاکھ سال روشنی متواتر سفر کرتے رہے، اس سے پیچھے دیکھا ہی نہیں، اور اس سے پیچھے پتہ نہیں کتنی وسعتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یہ جو زمین و آسمان کے درمیان کی پیمائش ہے، جا اس کو 10 سے ضرب دے دے، میں نے تیرے اکیلے کے لیے، دنیا کے آخری جنتی کے لیے اتنی بڑی جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ جنتی کہے گا اچانک، اللہ اتنا بڑا رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ کو کہے گا مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں اس قابل نہیں۔ یہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ زمین و آسمان سے بڑی سلطنت، ایک دنیا کی سلطنت، ایک دنیا کے کنال، ایک دنیا کے ایکڑ آج باہم دست و گریبان ہیں دنیا کی چند انچ زمین کے لیے۔ اللہ رب العزت آخری جنتی کو زمین و آسمان کی پیمائش سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ اللہ اس وقت اس کے گفتگو سے ناراض نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ ایک صفت ہے کریمی کی، کریم وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ راضی ہو جائے ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی اس بات کو اگنور کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ وہ آخری جہنمی ہوگا، آخری، جس کے بعد جنت میں کبھی کوئی داخل نہیں ہوگا یا جہنم سے کبھی کوئی آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کے چند واقعات کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ میں بیان کر کے اپنے اس موضوع کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد نئے موضوع کو شروع کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، صرف 1-2 منٹ میں اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے اپنا پورا مضمون اور موضوع اخوت مسلم برما کے مسلمانوں کے حوالے سے رکھا تھا۔ اس حوالے کے اس جمعے کے اندر اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلاً یہ باتیں رکھی تھی کہ برما کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے آواز اٹھانی چاہیے، عملی پریکٹیکلی ہر مسلمان کے اوپر کیا فرض ہے کہ وہ کس طرح ان کی مدد کرے، کیا جہاد کے قواعد و ضوابط ہیں، کیا ضعیف لوگوں کی حمایت کے قواعد و ضوابط ہیں۔ یہاں پر ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ جہاد ریاست کا کام ہے یا امارت کا کام ہے، لیکن یہ ریاست کی بے ضمیری ہے۔ اللہ کی قسم مسلمان بہنیں بھائی کٹ رہے ہوں اور ریاست کا سپہ سالار اعلان جہاد نہ کرے، یہ اس کی بے ضمیری کے اوپر بھی دال ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، ہم آپ کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں، امت آپ کو محمد ابن قاسم کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، صلاح الدین ایوبی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ امت آپ سے خاموشی، گنگا پن اور صرف لبوں پہ مہر لگا کر امت کے حوالے سے بالکل ہی کوئی گفتگو نہ کرنے کی کوئی توقع نہیں کر رہی۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض
تنظیمیں آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی جو برما کے اندر مالی طور پر ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن چونکہ برما کے اندر جانا مشکل ہے تو وہ جو مہاجرین بنگلہ دیش کی سرحد کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کے کھانے کا، ان کی رہائش کا بندوبست مختلف تنظیموں نے اشتہار لگائے ہوئے، اخباروں میں، رسائل جرائد میں آ رہا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن آپ سے ایک وعدہ لینا ہے، ہم احتجاجی مراسلے لکھ رہے ہیں، جیسے پچھلے جمعے احتجاج بھی کیا ہے۔ ہمارا پلان یہ ہے اگر حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی دباؤ میں نہیں آتے تو انشاءاللہ بہت جلد برما کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہوگا، آپ سب ساتھی جائیں گے، آپ سب ساتھی برما کی ایمبیسی کے باہر جائیں گے، آواز احتجاج کو بلند کریں گے، مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے ہمارے ہم قدم چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے آئینی اور قانونی طور کے اوپر کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑنا کہ ہمارے ساتھ کل اللہ رب العزت یہ معاملہ کرے تمہارے بہن تمہارے بیٹے کٹ رہے تھے، لٹ رہے تھے، تم آرام سے اپنے ملک میں سو رہے تھے۔ تو آپ سب ساتھیوں نے مالی مدد بھی کرنی ہے، اخلاقی مدد بھی کرنی ہے، آواز کو بھی اٹھانا ہے اور برما کی ایمبیسی کا گھیراؤ بھی کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔